جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سیکنڈ لیکچر جو ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا وہ بیسیکلی ہماری ڈسکشن تھی آپ کے سسٹینیبل اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پر تھی، جو آپ کو 2015 تک اچیو کرنے تھے، اور آپ نے اپنے سوسائٹیز یا اکراس دا کنٹریز اپنی پروگرس دکھانی تھی۔ وہ کس کی بیس پہ تھی؟ وہ بیسیکلی آپ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بیس پہ تھی۔ جب آپ کی کنٹریز نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول اچیو نہیں کیے تو پھر جو آپ کے ورلڈ بینک ہے اس نے کہا کہ آپ کو کیا کرنے چاہیے۔ اب انہوں نے مین کہ آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیے ہیں جن کو آپ نے 2030 تک آپ نے کیا کرنا ہے، اچیو کرنا ہے۔ اب بیسیکلی جو آپ کے ملینیم گولز سے ان کے ایڈوانس ورژن اگر ہم کہیں تو وہ کیا ہیں، آپ کے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بیسیکلی کیا ہیں، جو آلریڈی ہم مین کے پریویس لیکچر میں انہیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ کی سکرین پر بھی اس ٹائم یہ نظر آ رہے ہیں، جو کہ 17 گولز تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ یہ مین کہ اگر ایک اچیو کریں گے تو پھر دوسرا آٹومیٹک اچیو ہوگا، مین کہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ یہ تو تھی ہماری لاسٹ لیکچر کی ڈسکشن۔ آج جو ہم نیکسٹ لیکچر مین کے ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رائز آف ویلتھ اینڈ دا ڈکلائن آف دا اکنامکس، کہ مین کہ آپ کی رائز آف ویلتھ مین کہ ایک جو ٹائٹل آپ کو شو کر ہے کہ آپ کی ویلتھ انکریز ہو رہی ہے مگر جو آپ کی اکنامکس ہے وہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہمیں ایک ٹائٹل سے محسوس ہو رہا ہے، ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹاپک مین کہ اس کے اندر یا اس کی گہرائی میں کیا چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے۔ یہ ابھی مین کہ ہم کیا کریں گے، اندر اس کو پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اوکے، اس ڈاکیومنٹ میں جو فرسٹ لائن ہے، اچھا اس سے پہلے کہ ہم مین کہ اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں، میں آپ کے ساتھ ایک بار اسکول آف تھاٹس شیئر کر دوں۔ بیسیکلی اسکول آف تھاٹس جو ہم کہتے ہیں کہ کلاسیکل 1776 میں جب ایڈم سمتھ آیا اور اس نے مین کہ اپنی ایک بک ریپرزینٹ کی، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جو تھے وہ مارکنٹلسٹ تھے۔ مارکنٹلسٹ کا کیا ویو تھا؟ مارکنٹلسٹ کا یہ ویو تھا کہ آپ کو ایکسپورٹ کرنی چاہیے، امپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایکسپورٹ وہ کہتے تھے کریں گے تو دوسرے کنٹریز یا دوسری سوسائٹیز کیا کریں گے، جب وہ امپورٹ کریں گے اس کے مقابلے میں یا اس کے ریزرو کی بیس پہ آپ کی کنٹریز میں کچھ نہ کچھ فلو ہوگا، ان فلو ہوگا، آؤٹ فلو نہیں ہوگا بلکہ ان فلو ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں، ایکسپورٹ کریں، امپورٹ نہ کریں۔ مین کہ وہ ٹریڈ بیریئرز مین کہ ٹریڈ کے حق میں نہیں تھے۔ تو کوئی بھی کنٹری تب تک آپ کے ساتھ ایکسپورٹ نہیں کرتا جب تک وہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ آپ کو نہ کرے۔ وہ کوئی آپ کی چیز امپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہاں سے آپ کا ذرائع مبادلہ لائے گا کہ وہ آپ کو ایکسچینج ریٹ کہاں سے دے گا؟ آپ کے جو آپ کی کنٹری کا ان پر برڈن ہوگا، جو ان کے ریسورسز آپ مین کے لانا چاہتے ہیں اپنے کنٹری میں، ان کو چیزیں بھیج کے وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ آپ کے ایکسچینج ریٹ کی بیس پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے۔ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں ایڈم سمتھ اور بیسیکلی جو ہے وہ ڈیوڈ ریکارڈو ہے۔ ایڈم سمتھ نے کیا کہا؟ ایڈم سمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو، ان کی دو تھیوریز بھی بڑی مشکل ہیں، اگر آپ ان کی دو تھیوریز بھی بڑی مشہور ہیں، فیمس ہیں۔ اگر آپ مین کے انٹرنیشنل ٹریڈ میں انٹرنیشنل اکنامکس میں انٹرنیشنل اکنامکس جو ہے وہ دو چیزوں پر کنسسٹ ہے، یا ڈیوائڈ دو چیزوں میں کی جاتی ہے، دو پارٹس ہیں اس کے۔ ایک آپ کے پاس کیا ہے، انٹرنیشنل فائنانس، اور دوسری کیا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ میں دیکھیں تو دو تھیوریز ہیں آپ کی، جو آپ کے ڈیوڈ ریکارڈو اور کس نے دی تھی، آپ کے ایڈم سمتھ نے۔ تو دونوں تھیوریز کس چیز پر فوکس کرتی ہیں؟ دونوں تھیوریز جو ہے فوکس کرتی ہیں زیادہ تر، وہ کہتی ہیں کہ آپ کو ایکسپورٹ بھی کرنی چاہیے، امپورٹ بھی کرنی چاہیے۔ مین کہ ٹریڈ کو انہوں نے لبرل کیا ہوا ہے، ٹریڈ کو وہ مین کہ ریسٹرکٹ نہیں کرتے، کہ اگر آپ ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی اکانومی میں، آپ مین کی کلوزڈ اکانومی میں ہیں، اوپن اکانومی نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن ہوتا ہے وائی ڈی، یا ہم جسے کہتے ہیں اے ڈی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس نیٹ ایکسپورٹ۔ اگر ہم اس ایکویشن کے تین کمپوننٹس لے لیں، سی پلس آئی پلس جی، تو مین کہ وہ کیا ہے، آپ کے پاس کلوز اکانومی، اوپن اکانومی ہے۔ جب تک آپ نیٹ ایکسپورٹ مین کہ این ایکس شامل نہیں کریں گے، ایکسپورٹ مائنس امپورٹ نہیں کریں گے شامل، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن ہے یہ کس چیز کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہے، آپ کی اوپن اکانومی کو۔ اوپن اکانومی تب ہوگی جب آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کو اپنی ایکویشن یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فنکشن میں انکلوڈ کریں گے۔
اوکے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ مین کے اسٹارٹ رہا انکریجن، اور 1776 سے ایڈم اسمتھ ڈومیننٹ رہا آپ کی اکانومی پہ. ایڈم اسمتھ کے فالوور مارشل جیسے کہ ہم سنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جے بی سے مین کے ایک، مگر یہ جو فالوور تھے یہ آپ کے بارٹر سسٹم کے فالوور تھے. تو 1918 میں جب آپ کا عالمی بحران، جسے آپ مین کے گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں، جو 1930 میں ڈومیننٹ ہو گیا آپ کی اکانومی پہ، تو جب یہ سٹارٹ ہوا 1918 میں، تب جان مینرڈ کینز ایک مین کالج میں پڑھ رہا تھا، اور اس ٹائم وہ آپ کے کلاسیکل کی تھیوریز پر مین کے وہ فوکس کیے ہوئے تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ آپ کی اکانومی کو کیا ہو رہا ہے اس ٹائم، اور آپ کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. تو 1936 میں اس نے، جب 1930 میں آپ کا گریٹ ڈپریشن آ گیا، تو 1936 میں اس نے اپنی ایک بک ریپرزینٹ کی، اگینسٹ دا ویلتھ آف نیشن. ویلتھ آف نیشن آپ کی ایڈم اسمتھ کی تھی، اور جو جان مینرڈ کینز نے اپنی بک دی وہ اس کے اگینسٹ تھی، ساری کلاسیکل تھیوریز کے. تو اس نے سب سے بڑا ایک کویسچن اٹھایا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، کہ جو آپ کی سپلائی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ خود بخود کریٹ کر رہی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ گریٹ ڈپریشن میں چلی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کلاسیکل نے جواب دیا کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ آپ کے بارٹر سسٹم کی بات تھی. بارٹر سسٹم کی بات تھی. اگر آپ مانیٹری اکنامکس پڑھیں گے تو اس کا فرسٹ جو مین کے چیپٹر ہے اس میں کیا ہے، آپ کے بارٹر سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے کہ بارٹر سسٹم کیا ہے. اور اس کی بک کا میں ریفرنس اگر آپ لینا چاہیں تو ایم ایل جھنگن کی مانیٹری اکنامکس لے لیں، اس میں آپ فرسٹ چیپٹر اس کا ریڈ کریں کہ واٹ از اے بارٹر سسٹم. ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے ایکسچینج آف گڈز ود گڈز از کالڈ ایز بارٹر سسٹم. تو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ نے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے آپ کے بارٹر سسٹم کی، ہم نے منی مارکیٹ کی بات نہیں کی. اب اس ٹائم جو ہے آپ کی منی مارکیٹ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تھیوری فیل ہو گئی ہے. تو آپ کے کلاسیکل کے جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہماری جو تھیوری ہے فیل ہوئی ہے، نہ کہ ہماری تھیوری کی وجہ سے آپ کی گریٹ ڈپریشن آیا ہے. اوکے، یہ تھا ایک سینیریو. اس کے بعد اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے آپ کے پاس نیو کلاسیکل ہے، نیو کینزین ہے، مونٹرسٹ ہے، فسکلسٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس سپلائی سائڈ ہے، ڈیمانڈ سائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مین کے کچھ اسکول آف تھاٹ ہیں. فریش واٹر ہے، سالٹ واٹر ہے، یہ سارے اسکول آف تھاٹس ہیں جو مین کے ود دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ ہوتے رہے. ان کی مختلف تھیوریز آتی رہیں. اگر ان کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میکرو اکنامکس بائی رچرڈ ٹی فرین، وہ بہت اچھی بک لکھی ہوئی ہے مین کے، اس سے آپ یہ سارے کنسیپٹ لے سکتے ہیں. مونٹریسٹ کو بڑا انہوں نے اچھا ڈسکس کیا ہے. اوکے، اب ہم اپنے فرسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کلاسیکل اکنامکس واز دا بریلینٹلی سکسیزفل ڈسکرپشن آف دس ورلڈ. کہ جو آپ کی یہ دنیا چل رہی ہے، جو کلاسیکل کی یا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کی اکنامکس تھی، وہ بہت ہی مین کے سکسیزفل رہی. کیا ڈسکرائب کرنے کے لحاظ سے کہ آپ کی جو ورلڈ ہے اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں. اب ہم فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ جو ہے ایک کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا کنسیپٹ ہے آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ آف مارکیٹ فورسز اکراس دا ورلڈ. ہم کینزین اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ نو آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ آف مارکیٹ فورسز، کہ آپ کے مارکیٹ فورسز کی ایڈجسٹمنٹ کبھی نہیں ہوتی. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں نہیں، آپ کی جو مارکیٹ فورسز کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آٹومیٹک ہے. تو جب مارکیٹ فورسز کی آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کے ساتھ کیسے مین کہ جیسے کسی چیز کی پرائس بڑھتی ہے تو ایک کنزیومر جو ریشنل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ڈیمانڈ فوراً کم کر دیتا ہے. یہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. جو کینزین اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی ریشنل کنزیومر ہے یا ارریشنل کنزیومر ہے وہ کبھی بھی اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم نہیں کرے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی فرسٹ لائن ہے واز بریلینٹلی سکسیزفل ڈسکرپشن آف دس ورلڈ، کہ آپ کی جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہیں وہ ایکوریٹلی آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ کے ورلڈ کی سچویشن کو. جیسے کسی چیز کی پرائس بڑھتی ہے تو آپ کی مارکیٹ فورسز بیسیکلی ٹو ٹائپس کی ہیں آپ کے پاس، سپلائی اور ڈیمانڈ. اور آپ کے جو مارکیٹ ایجنٹس ہیں مین کے آپ کے اکانومی کے ایجنٹس ہیں وہ تین ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ فرسٹ آپ کے پاس ایجنٹ جو ہے وہ پروڈیوسر ہے، دوسرا کنزیومر، اور تیسرا کون سا ہے؟ گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اب یہ تین ایجنٹ مل کے اور آپ کی جو مارکیٹ فورس ہے سپلائی اور ڈیمانڈ مل کے یہ آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ کرواتی ہیں. اور ہم یہ آج کل مین کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ واقعی یہ آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے.
Second point, انڈسٹریل ریولیوشن ناٹ اونلی کریٹڈ ایکسٹریم آف ویلتھ، کہ جو آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس نے نہ صرف ایکسٹریم آف ویلتھ اینڈ پاورٹی اکراس نیشنز، مین کہ نہ صرف اس نے ویلتھ کو مین کہ بہت زیادہ کیا ہے اور پاورٹی کو بڑھایا ہے اکراس دی نیشن، اٹ آلسو ڈیمیج دا ایبلٹی آف اکنامک تھیوری ٹو ایکسپلین دیز ڈفرینسز، بلکہ انڈسٹریل ریولیوشن نے آ کے اکنامکس کی ساخت یا اکنامکس کی بیس کو بھی اس نے کیا کیا ہے، آ کے ڈیمیج کر دیا ہے، کہ آپ کی اکنامکس اس کو ایکسپلین نہیں کر پائی کہ اکراس دا ورلڈ آپ میں ڈفرینسز کیوں ہیں، اکراس دا ورلڈ ڈفرینسز کس چیز میں ہے۔ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس انکم پر کیپٹا ہے، اب دیکھیں کہ آپ کا جو یو ایس اے کا ایک بندہ ہے اس کا انکم پر کیپٹا بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یور ڈومیسٹک کنٹری پاکستان، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے جو چائنا ہے اس کا پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاکستان کا کم ہے، اسی طرح مین کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس نے نہ صرف ویلتھ بہت زیادہ کی ہے، جو مین کہ ویلدی کنٹریز تھے جن کے پاس زیادہ انکم تھی یا جن کے پاس زیادہ مین کہ فائنل گڈز کو ایکسپورٹ کرنے کے مواقع تھے، وہ زیادہ امیر ہو گئے، اور جو را میٹیریلز والے تھے اسپیشلی فار پاکستان، جیسے کہ پاکستان کیا ہے کہ یہ را میٹیریل کیا ایکسپورٹ کرتا ہے، آپ کی زراعت ایگریکلچر پروڈکٹس، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان سے لو ریٹ پہ پرچیز کر کے ان کو جو فائنل گڈز دیتے ہیں وہ ہائی ریٹ پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے، انڈسٹری میں ریولیوشن آئی ہے یا ٹیکنیکل چینجز آئی ہیں، یہ اس نے کیا کیا ہے، آپ کی ویلتھ، پاورٹی اور آپ کی جو اکنامک تھیوری ہے اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے۔ ویلتھ جیسے بڑی ہے، جو لوگ ویلدی تھے یا جو لوگ مین کے زیادہ جو نیشنز زیادہ ویلدی تھیں وہ زیادہ مزید ہو گئیں، اور جو پاورٹی آلریڈی آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز میں چل رہی تھی وہ ود دا پیسیج آف ٹائم ڈیو ٹو انکریزنگ ریٹ ان دا پاپولیشن، کہ پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کی پاورٹی مزید بڑھتی گئی، اور آپ کی جو اکنامک تھیوری ہے اس نے وہ ڈفرینسز جو آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں آئی تھی وہ کیا وجوہات تھی اس کو بھی اکنامک تھیوری کو اس نے ایکسپلین نہیں کرنے دیا۔ اوکے، دا نیکسٹ پوائنٹ، ان ادر ڈسپلن ایکسیپٹ دا اکنامک نالج ڈکلائن ایز وی موو اوے فرام آور ٹائم، کہ جیسے جیسے ہم اپنے ٹائم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ہمارا ٹائم کیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2015 میں یہ گولز سارے اچیو کرنے تھے جو آپ کے ملینیم گول تھے، مگر کیا تھا، کیونکہ ان ادر ڈسپلن ایکسیپٹ دا اکنامک نالج ڈکلائن ایز وی موو فرام آور ٹائم، آور پلانٹ، آور سوسائٹی، کہ جیسے جیسے ہم اپنے مین کے سوسائٹی، پلانٹ یا اپنے ٹائم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارا اکنامکس کا جو نالج ہے وہ کیا ہوتا رہا ہے، ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے ان ادر ڈسپلن، کہ اگر ہم دوسری صورتحال میں دیکھیں تو آپ کے جو لوگ ہیں وہ ریشنل نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس کو ایکسپلین اگر کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ جو اس ٹائم ہے آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو اگر انہیں کم کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ سینٹرل بینک کو کہ آپ منی سپلائی کو ریڈیوس کریں، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیں، انٹرسٹ ریٹ کو جیسے بڑھائیں گے اب جو آپ کے ریشنل کنزیومر ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ کی بیس پر کیا کریں گے، انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ ہم تھرڈ پوائنٹ ایکسپلین کر رہے ہیں، ان ادر ڈسپلن ایکسیپٹ دا اکنامکس نالج ڈکلائن ایز وی موو اوے فرام آور ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ریشنل کنزیومر ہیں وہ کیا کریں گے، انویسٹمنٹ سٹارٹ کریں گے، مگر جو ارریشنل ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس چیز کو پریفر نہیں کرتے، وہ بس جسٹ کنزمپشن کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم کنزیوم کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے جو اکنامکس کا نالج ہے وہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایک ریشنل جو بندہ ہے یا مین ہے یا مین کے وومن ہے وہ دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مین کے اکنامکس کے نالج سے ریلیٹ نہیں کر رہے، جسٹ وہ کنزیوم کریں یا سیو کریں، تو وہ بھی انہی کو دیکھ کے انہی طرح کا ہونے کی سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑو۔ تو مطلب یہ کیا ہے کہ جو آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن ہے یہ اس کو بھی اس نے ڈیمیج کر دیا۔ اوکے، بٹ ان دا اکنامکس دا مالتھیسین ایرا ہاؤ ایور آر پری انڈسٹریل لیونگ اسٹینڈرڈ آر پریڈکٹیبل بیس آن دا نالج، کہ جو آپ کے پاس مالتھیسین ایرا تھا، مین کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے جو لیونگ آف اسٹینڈرڈ تھا لوگوں کا وہ کس چیز پہ بیس کرتا تھا، آپ کے نالج پر۔ نالج کس چیز کا، نالج آف ڈیزیز اینڈ دا انوائرمنٹ، کہ جو
جو لوگ نالج رکھتے تھے کہ بیماری کیا ہے اور انوائرمنٹ کون سے میں ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا ہائی ہوتا تھا. مین کہ لیونگ سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے یہ دو چیزوں کا نالج رکھنا انتہائی لازمی تھا کہ جہاں پہ ڈیزیز ہے وہاں پہ نہ جاؤ، مین کہ جو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ نہ جاؤ، اور دوسرا کیا تھا، اور جو ڈیزیز ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ نالج رکھتے تھے. اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ میں ہم موو کر رہے ہیں. اوکے، differences in the social energy across societies were muted by the Malthusian constraint. اب مالتھیسین ایرا جو تھا، مین کہ مالتھیسین ٹریپ جو تھا یا مالتھیسین کنسیپٹ جو تھا، اس نے انرجی، سوشل انرجی کو نا مین کہ میوٹ کر دیا تھا. اس مین وہ کہتے تھے کہ کوئی مین کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. دے ہیڈ دا نیگلیجیبل امپیکٹس آن دا لیونگ کنڈیشن. مین کہ جو آپ کے پاس سوشل انرجی ہے، سوشل انرجی ہم کس چیز کو کہہ سکتے ہیں، آپ کی سوشل انرجی سوشل گڈ جیسے ہوتی ہے. سوشل گڈ ایسی ہوتی ہے جسے آپ پبلک گڈ کہتے ہیں. پبلک گڈ یا سوشل گڈ وہ ہوتی ہے جس کے دو فیچرز ہوں. ایک فیچر کیا ہے آپ کے پاس کہ اس چیز کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، چاہے وہ جو جتنا اسے استعمال کرتا رہے، کسی کے استعمال کرنے سے دوسرے پرسن پہ کوئی اثر نہ جائے. ایک یہ ہو گیا مین کے کنزمپشن کے لحاظ سے. اور دوسرا کیا ہے، ایکسکلوڈیبلٹی. مین کہ کسی کو کنزمپشن سے ایکسکلوڈ نہ کیا جائے. مین کہ میں اگر کنزیوم پبلک گڈ کر رہا ہوں، فار ایگزامپل روڈ، تو کوئی اور بھی بندہ آ کے استعمال کرتا رہے، میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ میرے لیے روڈ بنائے گی، آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے. تو آپ کے پاس سوشل انرجی کیا ہے، سوشل انرجی آپ کی کیا ہے جو اب بائی گاڈ آپ کو گیون کی جا رہی ہے. تو یہ مین کہ جو مالتھیسین کانسٹینٹ تھی اس میں اس کو نگلیکٹ کیا گیا تھا. اوکے، next point, while the industrial revolution, however, we have the entered a strange new world in which the economic theory is of the little use in understanding the differences in income across the societies. Okay, جو انڈسٹریل ریولوشن تھی، ہم جب انڈسٹریل ریولوشن میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک نئی دنیا ہم دیکھتے ہیں ان وچ جہاں پہ اکنامک تھیوری از آف دا لٹل یوز. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی انڈسٹریل ریولوشن ہے، جب ہم انڈسٹریل ریولوشن کے کنسیپٹ کے ساتھ دنیا میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم یہ اپنی دنیا کو ایک نیا محسوس کرتے ہیں، اسٹرینج، عجیب محسوس کرتے ہیں. ان وچ اکنامک تھیوری از دا لٹل یوز، کہ جو آپ کی اکنامکس کی تھیوریز ہیں وہ بہت لٹل کام کر رہی ہیں، کوئی اتنا اس کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اکنامکس کے ہیلپ لینا ہی چھوڑ دی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں اپنے ڈیسیژنز کو. ہم پالیسی میکرز کی بیس پہ نہیں چلتے کہ پالیسی میکرز نے جیسے کہہ دیا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو سچویشن آپ کی کرونا وائرس کی چل رہی ہے، ہم اس کی اگر ایگزامپل لیں، آپ کے پالیسی میکرز نے کیا کہا ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھیں اور اسٹے ہوم اینڈ سیو یور لائف. مگر ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اسے مین کہ ایز اے جوک لیا ہے اور پاکستانیوں نے اسے فالو ہی نہیں کیا. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے. انڈسٹریل ریولوشن however we have entered in a strange new world in which the economic theory is of the little use. کہ جو آپ کی اکنامک تھیوریز یا اکنامک پالیسیز ہیں اس کا بہت کم استعمال ہے ان انڈرسٹینڈنگ ڈفرینسز ان انکم اکراس دا سوسائٹیز. کہ جو آپ کی انکم اکراس دا سوسائٹیز یا اکراس دی کنٹریز میں آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے. یہ انڈسٹریل ریولوشن نے ہمیں مین کے تھوڑا بہت اکنامکس کو استعمال کرنے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اگر مین کے اکنامکس کو ڈومینیٹ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، ہم یہ ڈفرینسز سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آپ کے جو ڈیولپڈ ہیں وہ ڈیولپڈ کنٹریز بنے ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ابھی تک ڈیولپنگ ہیں اور وہ ابھی تک پروگریس کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انڈسٹریل ریولوشن میں آپ کی اکنامکس کو میجر لے کر آنا چاہیے. اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ، ویلتھ اینڈ دا پاورٹی آر دا میٹر آف ڈفرینسز. کہ جو آپ کی ویلتھ اور پاورٹی ہے یہ آپ کے ڈفرینسز کے لیے میٹر کرتے ہیں ان دا لوکل سوشل انٹریکشن دیٹ آر لاؤڈ ناٹ کلیمنگ. ٹھیک ہے جی، سوری، کہ جو آپ کے ویلتھ اور پاورٹی ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لوکل اور سوشل انٹریکشن ہے اس میں آپ کے کون سے یا کیا کیا مین کے زیادہ ڈفرینسز ہیں. میں آپ سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا ہیں ویلتھ رکھتے ہیں وہ پاورٹی میں نہیں ہے اور ان میں سوشل انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو پور ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی ایگزامپل ہے. آپ اسے محسوس بھی بلکہ کرتے ہوں گے کہ جو لوگ ویلدی ہیں، جو لوگ ویلتھ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ مین کے بہت کم میل جول رکھتے ہیں جو لوگ پور یا پور سوسائٹی سے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ، سنس دا لاسٹ 30 ایئر دا ڈکلائن ان دا چائلڈ مورٹیلٹی. اب کے جو مین کے لاسٹ 30 ایئر سے 1990 کے بعد آپ کی جو چائلڈ مورٹیلٹی ہے وہ کیا ہوئی ہے، ڈکلائن ہوئی ہے. دا ایکسٹینشن آف دا ایڈلٹ لائف اسپین، اور جو آپ کے ایڈلٹ لوگ ہیں ان کی لائف اسپین کیا ہوا ہے، بڑھا ہے.
مین کہ فرسٹ ہم فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جو آپ کے ایڈلٹ لوگ تھے وہ فار ایگزامپل 30 ایئرز تک زندگی گزار رہے تھے، تو اب ان کی پاکستان میں کیا ہوگی 55 ہو گئی ہے. ایوریج ایئر جو پاکستان کی میں بھی چل رہی ہے 55 سے 60 ایئرز چل رہی ہے. اور اس ٹائم سب سے زیادہ جاپان کی ہے. جاپان کی جو ہے ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 82 ایئرز جو ہے وہ آپ کے وومن کی ہے، اور 85 ایئرز کس کی ہے، مین کی. اگر وہ کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے جاتے تو بائی نیچرل ان کو جب مین کہ ڈیتھ ان کی ہوتی ہے کسی ڈیزیز یا کسی اس کے علاوہ مین ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو جب ان کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کون سی ایج میں ہوتی ہے؟ جو لیڈیز ہیں وومن ہے اس کی 82 ایئرز میں ہوتی ہے، اور جو آپ کے مین ہیں وہ اس کی کب ہوتی ہے؟ آپ کے 85 ایئرز میں. اوکے. اینڈ دا ریڈیوس انیکویلٹی ہیو ناٹ میڈ اس اینی ہیپیئر دین آور دا اسٹون ایج. اوکے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 30 سال سے دیکھ رہے ہیں آپ کی چائلڈ مورٹیلٹی ریڈیوس ہو گئی ہے، آپ کی ایڈلٹ لائف سپین بڑھ گیا ہے، اینڈ ریڈیوس انیکویلٹی. اور جو آپ کی انیکویلٹی تھی، انیکویلٹی اب یہاں پہ ہم دو قسم کی ڈسکس کریں گے. ایک آپ کے پاس انکم انیکویلٹی ہے، دوسری کون سی ہے؟ آپ کے پاس جینڈر انیکویلٹی، جو کہ آپ کے سسٹینیبل اور ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے مین ایجنڈا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی لائی جائے. ٹھیک ہے جی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال سے ان میں کچھ نہ کچھ کیا ہوئے، پروگریس ہوئی ہے. جب ان میں پروگریس ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیوس انیکویلٹی ہیو ناٹ میڈ اس اینی ہیپیئر، کہ یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم خوش بالکل بھی نہیں ہیں. کن کی نسبت؟ جو ہمارے لوگ اسٹون ایجز میں رہتے تھے، مین کہ جو جسٹ صبح نکلتے تھے کہ آج ہم نے شکار کرنا ہے، شکار کر کے واپس آ کے اسے کھا کے سو جاتے تھے. مین کہ وہ زیادہ ہیپیئر تھے ایز کمپیئر ٹو اس. مین کہ 2020 اور 1800 کی اگر دیکھا جائے 1800 کے لوگ اور 2020 کے لوگ، 1800 کے لوگ جو مین کہ 1800 سینچری کے لوگ تھے وہ زیادہ ہیپیئر تھے ایز کمپیئر ٹو اس. وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاپولیشن از دا مین پرابلم فار یور اکانومی اینڈ ریسورسز. اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ. ہاں، ہائی انکم profoundly shapes lifestyle in the modern developed world, but wealth has not brought happiness. Another foundational assumption of the economics is incorrect. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو لائف سٹائل ہے، ہائی انکم profoundly shapes the lifestyle in the modern developed world، کہ جو آپ کے ہائی انکمز ہیں اس نے کیا کیا، لائف سٹائل کو ماڈرن ورلڈ میں چینج کر کے رکھ دیا ہے. اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے، اس کی تھنکنگ چینج ہے. جو آپ کے ماڈرن ورلڈ کے لوگ ہیں یا ماڈرن ورلڈ کا ایک امین کے بچہ ہے یا ایک سٹی کا بچہ ہے اور ایک آپ کے ولیج کا بچہ ہے، ان میں کمپیریزن کوئی نہیں ہے. کہ جو آپ کے سٹی کا بچہ ہے وہ زیادہ تھنکنگ رکھتا ہے، وہ زیادہ ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو یور ولیج چائلڈ. بٹ دا ویلتھ ہیز ناٹ براٹ ہیپینس، کہ مگر جو آپ جتنے بھی چاہے امیر ہوتے جا رہے ہیں آپ کوئی خوش نہیں ہیں اس سے، آپ کو ویلتھ کو خوش نہیں کرے. اینڈ ادر فاؤنڈیشنل ازمپشن آف دا اکنامکس از انکریکٹ، کہ مین کہ آپ کے ایڈم سمتھ نے کیا کہا تھا ویلتھ آف نیشن میں، کہ جو ویلتھ ہے وہی بیسیکلی ہر چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے 2020 میں کہ 21 سینچری کے جو پیپلز ہیں جو پیپل ہے وہ جمع بھی ہے اور وحد بھی ہے، اور پیپلز اس کی جمع نہیں ہوتی. اوکے. بٹ ویلتھ ہیز ناٹ براٹ ہیپینس، کہ جو آپ کے 21 سینچری کے پیپل ہیں وہ خوش نہیں ہیں چاہے وہ جتنا بھی ویلتھ رکھتے ہیں. مین کہ یہ ایک اور ہمارا ازمپشن جو ہے اکنامکس کا غلط ہو. اینڈ ادر فاؤنڈیشنل ازمپشن آف دا اکنامکس از انکریکٹ. اوکے. اکارڈنگ ٹو دا رچرڈ ایسٹرلن 1974 rapidly rising income for everyone is a successful economy since the 1950 have not produced greater happiness. مین کہ اس نے کہا 1974 میں کہا تھا رچرڈ ایسٹرلن نے کہ 1950 تک جتنا بھی آپ کی انکم لیول میں انکریز ہوتا جائے گا تو وہ آپ کو ہیپینس یا آپ کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگا 1950 میں. اوکے. ان جاپان فار ایگزامپل فرام دا 1958 to 2004 انکم پر پرسن روز نیئرلی 7 فولڈ، کہ جو آپ کی جاپان ہے وہ 1958 سے 2004 تک جب ان کا ڈیٹا ہم نے لے کر رن کیا تو ہم نے یہ دیکھا، اس سے نیکسٹ سلائڈ پہ ہم اس کی ڈائیگرام بھی ایکسپلین کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو انکم پر پرسن تھی، مین کہ انکم پر کیپیٹا 7 فولڈ اس نے انکریز کیا، وائل دا سیلف رپورٹڈ ہیپینس انسٹیڈ آف رائزنگ شاؤن ڈکلائن، مگر جو ان کی ہیپینس ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے. اوکے.
یہ دیکھیں جی آپ کے پاس پر جی ڈی پی پر کیپٹا آف جاپان 1962 2017 تک، یہ ہم نے ڈیٹا لیا ہے اور اسے رن کیا ہے. اسے جب رن کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کرو ہے یہ پازیٹیو سلوپ میں جا رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2016 ہے اس میں جو کرو ہے وہ آپ کی 45 کی جو لائن ہے اس کو چھونے لگی ہے. مین کہ اتنا انکم پر کیپٹا 2017 یا 16 میں آپ کا ہو گیا ہے. مگر آپ کے لوگ کیا ہیں، خوش نہیں ہیں. کیوں خوش نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو خواہشات ہیں، مین کے انلیمیٹڈ وانٹس ہیں، یہ آپ کی کبھی منیمائز نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے آپ کے لوگ خوش نہیں ہیں. اوکے جی. It is evident that our happiness depends not on our absolute well-being, but instead on how we are doing relative to our the reference group. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ہیپینس ہے وہ صرف ہم سے ریلیٹ نہیں کر رہی، بلکہ ہماری جو ہیپینس ہے وہ ہمارے ریفرنس گروپ مین کہ جو ہمارے ریفرنس میں لوگ ہیں ان کی خوشی پر بھی بیس کرتی ہے. مین کہ جو ہمارے تعلق میں اگر وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے یا ڈوئنگ ریلیٹیو ٹو آور ریفرنس گروپ، تو جب وہ ٹھیک نہیں ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو مین کہ آپ کی ہیپینس، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا کوئی تعلق آپ کے اس سے نہیں ہے ویلتھ سے. تو آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا زیادہ ہے. دا پیپل آف دا ورلڈ آف دا 1800 ان وچ آل سوسائٹیز ور ریلیٹیولی پور. جو آپ کے 1800 مین کہ اسٹون ایجز کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے وہ پور تھے، اینڈ دا کمیونٹیز ور مچ مور لوکل. اور جو آپ کی کمیونٹیز تھی ویل ڈیولپڈ نہیں تھے، لوکل تھی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خانہ بدوش ہیں، وہ جہاں بھی جا کر جھوپڑی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ جو مین کے اس میں رہ رہا ہو، ایک اعلیٰ مین کے مکان میں رہ رہا ہو، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. لوکل ان دا اسکوپ ور لائکلی جسٹ ایز ہیپی ایز دا ویلتھیسٹ نیشن آف دا ورلڈ ٹوڈے. کہ وہ 1800 کے لوگ چاہے وہ پور تھے یا لوکل کمیونٹی میں رہتے تھے، وہ ویسے خوش تھے جسٹ ایز ہیپی ویلتھیسٹ نیشن آف دا ورلڈ ٹوڈے. کہ جیسے آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لوگ خوش ہیں ویسے وہ 1800 کے لوگ خوش تھے. اوکے جی، تھینک یو. آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا جو مین کہ ہم نے اس پر ڈسکس کیا. تو ایک بار ہم چیپٹر کو اگین ریوائز کرنے جا رہے ہیں. ہم نے فرسٹ چیپٹر میں جو ہے وہ سٹارٹ کیا. پہلے ہم نے مالتھیسین ایرا کے بارے میں بات کی، اس کے بعد ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں بات کی، پھر اس کے بعد ہم پہنچے آپ کے گریٹ ڈائیورجنس پہ. گریٹ ڈائیورجنس پہ جب ہم پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے سسٹینیبل اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو ایکسپلین کیا. جب سسٹینیبل اور ڈیولپمنٹ ملینیم گولز کو ایکسپلین کر لیا تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکنامکس اور آپ کے رائز اینڈ ویلتھ کا کیا ریلیشن ہے. تو پھر ہم نے اس میں کیا دیکھا، آپ کے جو اسٹون ایجز، ماڈرن ورلڈ، انڈسٹریل ریولوشن اور جو آپ کے پاس مالتھیسین ایرا تھا اس میں ہم نے کمپیریزن دیکھا. جو آج کا مین کے ٹاپک تھا وہ 4 چیزوں پر بیس کر رہا تھا. ایک کس چیز پر، آپ کے اسٹون ایجز اینڈ ماڈرن ورلڈ، اور سیکنڈ آپ کے پاس کون سا پوائنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ آپ کے پاس ہے جو آپ کے مالتھیسین ایرا ہے، اور اس کا کمپیریزن ہم نے دیکھا ہے انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ. امید ہے کہ لیکچر سمرائز ہم نے اچھا کیا ہے. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تھینک یو.